في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتق ورتل كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یوم الجمعہ یعنی جمعہ کا دن ہے اور ہفتے کی عید ہے. اس دن کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جمعہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا اور جمعے کے دن ہی قیامت واقع ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل ہیں کہ جمعے کے دن جو شخص درود پاک کی سب سے زیادہ کثرت کرے گا اور جتنا زیادہ کثرت کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمت اس کی طرف رجوع کرے گی. اور اس جمعے کی سب سے بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ہفتے کی عید ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے. یعنی جو 7 دن ہیں ان تمام دنوں کا سردار جو ہے جمعے کا دن کہا جاتا ہے. کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ قیامت کے دن جب نام اعمال انسان کے سامنے رکھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان تمام جو دن ہیں جو 7 دن ہیں ان 7 دنوں کو چہرہ اور روپ اور رنگ دے دیں گے. تو ان تمام دنوں میں جو خوبصورت دن ہوگا وہ جمعے کے دن کی خوبصورتی ہوگی. عزیز ساتھیو، قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یعنی کہ قرآن مقدس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب یعنی جو قرآن مقدس ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لہٰذا بغیر کسی شک کے بغیر کسی شبہ کے قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے. مثال کے طور پہ ہم کسی لائبریری میں جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی کتب یا کتاب اٹھاتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کتاب کے لکھنے والے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کا جو ہے اس کی زندگی کیسی تھی، اس نے اپنے لائف میں اپنی زندگی میں کس طرح کے اعمال اور کس طرح کے برتاؤ اور معاملات لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، تب جا کر جو ہے ہم کتاب پڑھتے ہیں. اب اگر کتاب کے لکھنے والے کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے فلاں شخص کا ہے اور اس نے فلاں فلاں کام اس طرح کیا ہے تو ہمیں جو ہے اس کے کتاب پر ہلکا سا شک اور شبہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو کتاب کی نشر و اشاعت کرتا ہے یعنی کتاب کو جو پھیلاتا ہے، کتاب کی جو طبع کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون ہے جو اس کتاب کی نشر و اشاعت میں لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا معاملات ہے. اگر اس کے بارے میں ہمیں کوئی ہلکی سی بھی کوئی خامیاں نظر آتی ہے تو ہمیں کتاب میں شک ہو جاتا ہے. لیکن قرآن مقدس میں ایسا نہیں ہے. قرآن مقدس پڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو سپارہ ہے وہ الف لام میم کا سپارہ ہے اور الف لام میم کے پارے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں ہی فرما دیا الف لام میم. اب اس کا ترجمہ تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، لیکن تحقیق کرنے والوں نے اور جتنے بھی مفسرین عظام ہیں ان سب نے اپنے قرآن مقدس میں یعنی اپنے کتاب کے اندر جو تفسیر کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ الف لام میم یہ ایک ورڈ ہے یعنی جسے ہم کہتے ہیں شارٹ کٹ. تو یہ ایک شارٹ کٹ ورڈ ہے یعنی پاس ورڈ ہے. پاس ورڈ سے مطلب یعنی یہ 3 چیز جو ہے 3 چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، 3 ہستیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے.
الف لام میم میں جو سب سے پہلے الف ہے، الف سے مطلب ہے اللہ. یعنی اگر قرآن مقدس کو پڑھنا ہے اور اگر اس میں ہمیں کوئی شک آتا ہے نعوذ باللہ، تو ہم سب سے پہلے اللہ کی ذات اقدس کو دیکھیں. اللہ کی ذات اقدس تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، تمام چیزوں سے نرالی ہے، تمام عیوب سے پاک اور صاف ہے، اور اس کی ذات اقدس تمام چیزوں پر غالب اور حاوی ہے، تمام چیزوں پر قادر ہے. اب اگر جب ہمیں اللہ کی ذات اقدس میں کوئی شک شبہ نہیں رہا، تو اب آگے جو ہے لام کا ورڈ آتا ہے. لام سے مطلب لانے والا، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو قرآن مقدس کو اس دنیا میں لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے قرآن پڑھتے تھے. اوپر سے مطلب قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس جو ہے سیکھ جاتے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہے، سید الملائکہ ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام واحد فرشتے ہیں کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اللہ کے پیغام کے ساتھ. یعنی واحد فرشتے ہیں جنہوں نے تمام نبیوں کا دیدار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کیا. اور جبرائیل علیہ السلام واحد فرشتے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں. اور جو کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سونپا گیا وہ اور فرشتوں کو نہیں سونپا گیا ہے. اس کے علاوہ جب دو ہستیوں کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا، پڑھ لیا، سن لیا، تو اب آتا ہے میم کی باری. میم سے مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں آپ بھی اور ہم بھی واقف ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ کس طرح تھا. اور اتنے اچھے اخلاق تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا وانک لعلی خلق عظیم. یعنی کہ آپ سب سے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. مطلب یہ سمجھانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق تھے، آپ کے جو عادات تھے، تمام اخلاقوں میں سب سے بہتر عادات اور اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے ہیں تو جنگل سے یا کسی ایسی جگہ سے آپ کا جانا ہوا کہ جہاں پر ایک بھیڑیا جو ہے بندھی ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. پھر جب آگے بڑھے تو پھر کسی نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے تو آپ کو کوئی دکھائی نہیں دیا. پھر آپ آگے بڑھے تو پھر کسی نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑی میں ایک ہرنی جو جال میں پھنسی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اس سے کلام کیا. آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس ہرنی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے ایک صحابی نے مجھے شکار کر لیا اور یقیناً وہ مجھے جو ہے پکڑ کے لے جائے گا. اور یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ غفا کے اندر ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کھول دیں تاکہ میں اپنے بچوں سے مل کر آ جاؤں، انہیں پیار و محبت کراؤں اور آپ کے پاس میں دوبارہ آ جاؤں گی.
تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم سچ بول رہی ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ بھلا آپ سے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے یا میں جھوٹ بولوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور اخلاق دیکھیے کہ بجائے آپ جو ہے اس کو نہ چھوڑنے کے آپ نے ان پر اپنا فضل کر دیا، رحم فرما کر اور اخلاق و عادات دکھلا کر آپ نے جو ہے اس کو جال سے باہر نکال دیا، اور وہ جو ہے تیزی کے ساتھ گئی اور اپنے بچوں سے ملائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما ہو گئے، یعنی وہیں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہرنی خود بھی آ رہی ہے اور ساتھ میں اس کے بچے بھی آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یعنی ہرنی سے پوچھا کہ یہ بچے کیوں آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ ہرنی نے فرمایا یا رسول اللہ کہ میرے بچے کہہ رہے تھے کہ آپ کے بعد اس دنیا میں جی کر کیا کریں گے، کہ بچے بھی ضد کر کے آ گئے اور کہہ رہے تھے کہ اگر آپ پکڑے گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے تھے کہ اتنے میں وہ صحابی آگے جنہوں نے ان کو شکار کیا تھا، وہ آئے اور وہ دیکھ کر بہت تعجب میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک کام کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے اوپر جان چھڑکنے کی بات کرتے ہیں، ہم تو ایک اشارے کی تیاری ہے کہ آپ کہیں تو ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں، اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں ڈال دیں، آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے، آپ کا کیا کام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہرنی جس کو تم نے شکار کیا ہے یہ مجھے دے دو۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بس اتنی سی بات، یہ میں نے آپ کو دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا، اور وہ ہرنی جو ہے جب گئی تو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی جاتی، آگے کو جاتی پھر پیچھے مڑ کر دیکھتی، غالباً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کر رہی ہوگی یا دعائیں دیتے ہوئے چلی گئی۔ تو عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور اخلاق تمام عادتوں میں سب سے بہتر تھی، اور تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ایک انسانیت کا پیغام دیا، جنہوں نے ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ عزیز ساتھیوں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے یا یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کو جس نے لکھا یا جس نے پڑھا وہ کیسا تھا، اس کی عادت کیسی تھی، یہ کس طرح آیا، تو الف لام میم جو شارٹ ورڈ ہے یعنی کوڈ ہے، یہ آپ اس کے بارے میں مطالعہ کر کے دیکھیے۔ اب جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کی ذات اقدس تمام ذاتوں میں سب سے نرالی، حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان، تو اب اس کے بعد ان کی باتوں پر، ان کی کتابوں پر، ان کی احادیثوں پر کوئی شک نہیں رہا۔ اب آگے پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تین چیز کرنے کے بعد بھی اللہ نے فرما دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قرآن مقدس ایک واحد کتاب ہے جو پیور، جسے کہتے ہیں پیور دودھ ہو جانا، تو پیور وحدانیت کا جو ہے درس دیتا ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جس کو اللہ نے لکھا، اللہ نے اس کو پڑھا، اس کی تلاوت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر یہ کتاب نازل فرمائی۔ تو عزیز ساتھیوں، ہونا چاہیے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، اس کو سنا جائے، اور سب سے بہترین اور سب سے اچھا تو یہ ہے کہ خود پڑھے اور اسے خود سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن پڑھ لینا یہ الگ فن ہے اور اس کا سمجھ لینا یہ الگ فن ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے۔ دوسری بات، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لے گا، جمعے کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لے گا، کون سے کلمے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ
100 دفعہ جس نے پڑھ لیا اس کے 1,00,000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج جمعے کا دن ہے اور جتنا ہو سکے اللہ کی تسبیحات، درود پاک کی کثرت، اور جمعے کے بعد اس وظیفے کو ہر کوئی شخص ہر جگہ کرے۔ ضروری نہیں کہ اسی مسجد میں ہے تو اسی میں کی جائے، یا دوسری مسجد میں تو اس میں نہ کی جائے۔ آپ جہاں بھی نماز پڑھیں اس وظیفہ کو ضرور ادا کریں۔ جمعے کے بعد 100 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ 1,00,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھیں۔